ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اگلو نے کہہ دیا ہے کہ انقرہ باغیوں کی ٹرانزیشنل نیشنل کونسل کو لیبیا کے عوام کی جائز ترجمان تسلیم کرتا ہے۔ ترکی لیبیا کے عوام کے مطالبات اور لیبیا کے متحد رہنے کی حمایت کرے گا، اسی لیے ہم نے ایک لاہ عمل کا اعلان کیا ہے اور یہ لاہ عمل تبدیلی لانے کے لیے بنیادی اصول واضح کرے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشنل نیشنل کونسل اپنے مقاصد حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف لیبیا کے عوام کی جائز ترجمان ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی لیبیا کی عبوری قومی کونسل کو 20 کروڑ امریکی ڈالر کی امداد دے گا۔ یہ امداد اس 10 کروڑ ڈالر کے علاوہ ہے جس کا اعلان ترکی نے جون میں کیا تھا۔ دوسری طرف لیبیا کے مغربی پہاڑوں میں آگے بڑھنے کے باوجود مشرق میں ساحلی شہر مرسا البریقہ میں لڑائی رکی ہوئی ہے۔ باغیوں کی قیادت 4 مہینوں سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ غیر تربیت یافتہ مگر پرجوش جنگجوؤں کو تربیت دے سکے۔ اس کے نتائج ملے جلے ہیں۔ جلال الجلال عبوری قومی کونسل کے ترجمان ہیں۔ ہموار علاقوں میں ہمارے پاس آگے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ سرکاری افواج کے پاس ہمارے مقابلے میں زیادہ جدید اسلحہ ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس مقصد ہے اور ارادہ ہے، مگر ہم ہتھیاروں میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ فرانس کی طرف سے اسلحہ فراہم کرنے کے اقرار کے باوجود اقوام متحدہ کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی کی وجہ سے باغی مجبور ہیں کہ وہ اپنے پاس موجود اسلحے پر ہی گزارا کریں۔ بنغازی کے باہر ایک ملٹری کیمپ میں رضاکار اسلحے کو دوبارہ استعمال میں لانے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ اس ٹینک کی توپ اتار کر اس پر دور تک مار کرنے والی طیارہ شکن توپ لگا رہے ہیں۔ عبد الرحمان بوسن باغیوں کے فوجی رابطہ کار ہیں۔ ایک اور کمرے میں ایک راکٹ لانچر تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ This has been specifically designed for anti-aircraft missiles. This was literally made in someone's home. باغیوں کی دیگر ضروریات پوری کرنے کی کوششوں میں بھی یہی جذبہ نظر آتا ہے۔ کلہار ریسٹورانٹ کے مالک سمی شکمک نے اپنے کاروبار کو فوجیوں کا کچن بنا دیا ہے۔ چند رضاکاروں کی مدد سے وہ کھانا ڈبوں میں بند کر کے باغی جنگجوؤں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے جنگجوؤں کے پاس کھانا نہیں ہے، تو انہیں محاذ پر برقرار رکھنے کے لیے ہمیں انہیں کھانا فراہم کرنا تھا۔ یہی وہ کوششیں ہیں جن کے باعث لیبیا کے سیاسی مظاہرین لیبیا کی اپوزیشن اور پھر ایک باغی طاقت بنے جو دارالحکومت ٹریپولی تک پہنچنا چاہتی ہے۔ مگر الجلال کہتے ہیں کہ نیٹو کے فضائی حملوں کے باوجود قذافی کے مخالف باغیوں کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA۔